اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ کون سے الفاظ ہوں گے؟ وہ الفاظ جو ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اس چینل پر ایک نیا سلسلہ درس قرآن کا شروع کر رہے ہیں، اور درس قرآن میں ابتدا جو ہے وہ ہم 30ویں پارے سے کریں گے۔ 30ویں پارے میں پہلی سورت جو ہے وہ سورہ نبا ہے، اور سورہ نبا کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تفسیر کے متعلق چند باتیں ہیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر کے متعلق اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں، اس دنیا کے اندر جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں، جتنی، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک وقت میں 200 کروڑ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ ان 200 کروڑ لوگوں میں سے، یا مثال کے طور پر 2000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2000 لوگوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان زبانوں میں سے الفاظ نکلنے والے الفاظ ہیں، ان میں سے سب سے بہتر الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کون سے الفاظ ہوں گے؟ وہ الفاظ جو ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ ہوں گے۔ 2000 ہوں یا 2 کروڑ ہوں یا اس سے زائد ہوں یا اس سے کم ہوں، یعنی اس دنیا میں ہمارا جو یہ لمحہ جاری ہے، اس لمحے کے دوران جو سب سے بہترین الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کہنے والے، کلام کو پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پیش کرنے والے یا ترجمہ کے ساتھ سننے والے جو ہیں، یہ وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمائی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کون اچھی بات کرنے والا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں۔ کون سی بات؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، اور اللہ کے کلام کو پیش کرنے والا یا اللہ کے کلام کو سننے والا جو ہے، وہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں احسن ہے۔ احسن لفظ سے بڑھ کر کوئی تعریف کے لیے کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں۔ بہرحال ہم آج 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے سورہ نبا، اس سے ابتدا کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ 30ویں سپارے کی جو پہلی سورت ہے، اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ نبا ہے، اور نبا کے معنی جو ہیں وہ خبر کے ہیں۔ خبر کے متعلق اس سورت کے اندر کیا باتیں ہیں، ہم تھوڑی سی آیتیں پڑھیں گے، ہمیں کوئی اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنانی، مختصر سی ویڈیو بنانی ہے، 4 سے 5 آیتیں، ان کا ترجمہ بس آپ کے سامنے یہی پیش کرنا ہے۔ اور نبا جو ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ یہ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ آیت تب نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے کہا کہ بھائی قیامت واقع ہوگی، ایک دور ایسا بھی آنا ہے، سب نے مر جانا ہے، سب نے مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے پھر جو ہے وہ پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کس چیز کے متعلق، کہ یہ قیامت جو ہے وہ کیا ہوگی، قیامت کب واقع ہوگی۔ اور قیامت یعنی بطور استہزاء آپس میں بات کرنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، بھائی یہ تو کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت جو ہے اس میں ہمیں عذاب ملے گا، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کو اسی انداز میں ان کے سامنے پیش کیا، اور اسی انداز میں پیش کرنے کے بعد جو ہے اس کا جواب بھی دیا۔
پہلے تو یہ کہا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت اور شرافت کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی گویا ایک بچہ جو ہے یا ایک شخص جو ہے وہ کسی مشہور چیز کے متعلق دوسرے شخص سے سوال کرتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس سے حیران ہو کے پوچھتا ہے، یار یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس سے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم یتساءلون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے فرماتے ہیں، ہم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، پھر خود ہی جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور وہ بڑی خبر کیا ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ سوال آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ بعض یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو واقع نہیں ہونی، بعض جو ہے بطور استہزاء اور مذاق کے کہ بھئی یہ قیامت کے بارے میں، حالانکہ قیامت کیا، ہمیں تو مر جانا ہے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ختم ہو جانی ہے، ہم دوبارہ کہاں سے زندہ ہوں گے، یعنی اس طرح سے استہزاء کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عن قریب اس کو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس کے متعلق یہ لوگ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں، یہ لوگ عن قریب جان لیں گے، 2 مرتبہ فرمایا کہ عن قریب جو ہے یہ جان لیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کو جو ہے وہ مزید پختہ کرنا ہے۔ اور یہ جس طرح سے ایک دفعہ فرمایا کہ کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ عن قریب جان لیں گے، پھر ہرگز ایسا نہیں، یہ لوگ عن قریب جان لیں گے، یہ 2 مرتبہ کی تاکید جو ہے یہ قیامت کو مزید پختہ کر رہی ہے۔ یہ 5ویں آیت تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تو صرف اتنی بات کہہ دی کہ عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، اور یہ لوگ کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ اس قیامت کا ثبوت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ 5 آیتیں تھی، یہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگلے درس کے اندر قیامت کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا دلائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گے۔ آپ حضرات اس چینل کو دیکھتے رہیں، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مزید تشریح اور قرآن کریم کی دیگر آیتیں، جمعے کا خطبہ، درس قرآن، یہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ آتا رہے گا۔ بہرحال یہ آخری آیت تھی، میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔